بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتنہ انگیز سچائی سے مسلط آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ تم سائے کو متبادل جسم سمجھ لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ یہ ان قریب چلی جائے گی۔ میں نے تمام دن اس پر غور کیا، رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ مجھے کوئی نکتہ نہ سوجا، میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آخر کار یہ پھر وہیں لوٹ جائے گی۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ برا شخص نیک لوگوں سے کینہ و حسد رکھتا ہے، اس سے بچو۔ اپنے ارد گرد رونما ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو۔ متحرک صناعی قدرت دیکھو اور خاموش رہو۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ سورج کی تعریف دراصل اپنی آنکھوں کی تعریف ہے۔ اپنے امتیاز اور انفرادیت کے شعلے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے۔ صرف خدا کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی حاجات بیان کرو۔ خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو تم اسی طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علوم ان کے لیے بوجھ ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو، خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہر کوئی اپنے دل کے صاف حصے میں اس ان دکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینے کو کس قدر چمکا رکھا ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ کھرا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔